پاکستان میں بڑھتے ہوئے خاندانی تنازعات کی ایک سب سے بڑی وجہ سوشل میڈیا یا موبائل کے استعمال کو سمجھا جاتا ہے اور کسی حد تک یہ بات درست ہے، مگر اس کو کسی اور سمت میں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تقریباً 8,000 سال پہلے انسان نے زراعت کے مختلف طریقے ایجاد کیے اور اپنے آپ کو ایک مختلف طرز زندگی کا عادی بنانا شروع کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے خاندان بڑے بڑے قبائل میں تقسیم ہونا شروع ہو گئے اور بڑے بڑے قبائل نے مل کر اپنی اپنی ریاستیں بنانا شروع کر دیں، اور ان ریاستوں کے آپس میں ٹکراؤ نے جنم لیا۔ بہت ساری جنگیں تاریخ میں موجود ہیں، سلطنتیں بنیں، سلطنتیں ختم ہو گئیں، اور اس طریقے سے جو کسی ریاست کی سب سے بڑی طاقت کی بنیاد تھی وہ جنگجو تھے اور قبائل تھے، اور ان قبائل کا جو سردار تھا اس کی یہ سب سے بڑی خواہش ہوتی تھی کہ اس کے پاس سب سے زیادہ طاقتور جنگجو ہوں، اور جتنے بڑے جنگجو ہوتے تھے اتنی بڑی وہ سلطنت کامیاب ہوتی تھی اور اتنا بڑا اس قبیلے کا نام ہوتا تھا۔ تو یہ ایک ایسا طرز زندگی تھا جس میں گھر کے سربراہ کی مرضی چلتی تھی اور اس کی فیصلہ حتمی سمجھا جاتا تھا۔ لیکن وقت تبدیل ہو گیا اور اس کے بعد سائنسی ایجادات نے اپنے آپ کو متعارف کرانا شروع کر دیا، اور سائنسی ایجادات کے تعارف سے وہ جنگجوؤں کی بنیاد پر ریاستوں کا جو مرکز تھا وہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا، اور اب نئی نئی جنگی ایجادات نے اور جنگی اسلحے نے جنم لیا۔ اب انسانوں کی بجائے مشینیں زیادہ متعارف ہونا شروع کر دیں اور ایک نئی تہذیب نے جنم لیا جس کو ہم صنعتی انقلاب کہتے ہیں۔ یہاں پر گاؤں سے شہروں کی طرف لوگوں نے رخ کیا۔ پہلے زیادہ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہی تھی کسی کام کو انجام دینے کے لیے، مگر اب کم لوگوں سے زیادہ کام لینا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پہ دیہات میں پہلے لوگ ہل چلاتے تھے اور پورا خاندان اس میں مصروف ہوتا تھا اور وہ خود کفیل ہوتا تھا۔ پھر ٹریکٹر آ گیا اور ٹریکٹر نے بہت سارے لوگوں کو بے روزگار کر دیا، اور یہی لوگ دیہاتوں سے شہروں کو آ گئے۔ اب ایک نیا طرز زندگی نے جنم لیا کہ چھوٹا خاندان ہونا چاہیے، اور چھوٹے خاندان میں بھی لوگوں نے یہ سمجھا کہ جو ان کے بچے ہیں ان کی بات کو سمجھنا چاہیے، اور انہوں نے اپنی آواز اٹھانا شروع کر دی۔ اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو یہاں پر بیان کرنا مناسب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر انسانی آزادی کی بات کی جانے لگی، انسانی حقوق کی بات کی جانے لگی، ہر کسی کو برابر کا حق ہے، برابری کی بات کی جانے لگی، اور یوں بچوں نے بھی اپنے والدین سے اور وہ جو قبیلے کا سردار سے اس سے اپنی بات منوانا شروع کر دی۔ ابھی یہ 150-200 سال سلسلہ چلا تھا کہ ایک تیسری تہذیب نے جنم لیا، اور اس کو ہم کہتے ہیں کمپیوٹر۔ کمپیوٹر کی دنیا آ گئی، اور کمپیوٹر کی دنیا میں نے تقریباً ہر چیز کو الٹ پلٹ کر دیا۔ اس نے نہ صرف اس خاندانی سردار کی جو حتمی بات ہوتی تھی اس کی ہوا نکال دی، بلکہ اس نے بڑی بڑی صنعتوں کی طریقہ کار، موڈ آف پروڈکشن، اس کی بھی ہوا نکال دی۔ اور اب ایک خاندان کے جو بچے ہیں ان کی ایکسیس حد سے زیادہ معلومات کی طرف چلے گی۔ تو اگر ہم غور کریں تو ایک خاندان کے اندر 3 مختلف تہذیبیں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ پہلی تہذیب یہ ہے کہ جو گھر کا سب سے بڑا سربراہ ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری بات مانی جائے، کیونکہ اس کی پرورش ایک ایسی ایگریکلچرل تہذیب میں ہوئی جہاں پر بڑا فیصلے کرتا تھا اور چھوٹے اس کے بعد اس کی بات مانتے تھے۔ اس کے بعد ایک درمیانی عمر کے لوگ آ گئے، انڈسٹریل سیولائزیشن کی سوچ آ گئی، جہاں پر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ چلو کسی حد تک بچوں کو بھی آزادی دینی چاہیے، اور بچے جو ہیں وہ بھی آواز اٹھا سکتے ہیں، لیکن حتمی فیصلہ والدین کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسی گھر کے اندر ہم نے ایک تیسری تہذیب بھی آ گئی، اور اس تہذیب میں یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں بڑوں سے، لہٰذا وہ اپنی بات کہنے کا حق رکھتے ہیں، اور وہ کیونکہ ہم نے ایک سائڈ پہ تو اس بچے کی دنیا کو محدود کر دیا، مگر دوسری سائڈ پہ ہم نے اس کو لامحدود آزادی دے دی۔
مثال کے طور پہ ایک عورت پردہ کرتی ہے، ویل کرتی ہے، لہٰذا ہم نے اس کی حدود کا تعین کر دیا، لیکن ساتھ ہی ہم نے اس کو ایک موبائل فون بھی دے دیا، اور جب ہم نے موبائل فون دے دیا تو لامحدود معلومات کی رسائی بھی اسے دے دی۔ تو ہمارے اس عمل کے اندر ایک تضادات نے جنم لیا کہ وہ معلومات اور ذہنی لینڈسکیپ میں مختلف ہے، مگر باہر خارجی حالت میں وہ بالکل مختلف ہے۔ تو اس کے اندر ایک کانٹرڈکشن نے جنم لیا۔ تو ایک خاندان جس کے اندر 3 مختلف سویلائزیشن کی لہریں آپس میں ٹکراتی ہیں، وہاں پر تنازعات جنم لیتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نہ تو اس کی طرف والدین اس کو سمجھنے کو تیار ہیں، نہ اس کو کوئی اسکول اور کالج یونیورسٹی سمجھانے کو تیار ہیں، اور نہ ہی ہمارے بہت سارے دانشور اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ان 3 مختلف سوچوں کو کے ٹکراؤ کو سمجھنا چاہیے، اور ان 3 مختلف تہذیبوں کی جو آخری حتمی پیداوار ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے، بجائے کہ ہم آپس میں اپنے خاندانی تعلقات اور خاندانوں کو برباد کریں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم مختلف نسلوں کی پرورش، مختلف نسلوں کی سوچ اور مختلف نسلوں کی ترجیحات اور ان کے طریقہ کار کو سمجھیں۔ شکریہ۔